نہیں جا سکتا، یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیاز اکابرین سے چلی آ رہی ہے۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی حکیم ابوالعلا امجدی، امجد علی علیہ الرحمت و رضوان نے تحریر فرمایا، بارِ شہید نے لکھا حضرت نے کہ کنڈے کی نیاز اسلاف سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے طور پر کی جاتی ہے، اسلاف سے کی جاتی ہے، اور اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں، کی جاتی ہے۔ اور وہ طریقہ جو ہے آپ بہتر جانتے ہیں، مٹی کے کنڈے ہوتے ہیں اس میں، لیکن حضرت لکھتے ہیں لیکن ایک بات جو عوام میں ہے وہ یہ کہ اسی جگہ بیٹھ کر کنڈے کی نیاز ہوگی، باہر کوئی نہیں لے جا سکتا۔ حضرت لکھتے ہیں یہ بالکل لغو ہے، یہ جاہلوں کا طریق ہے، عقل مندوں کا یہ شعار نہیں۔ اب اس کو اور واضح کر لیں مفتی احمد یار خان نعیمی کی زبان میں۔ حضرت لکھتے ہیں کنڈے کی نیاز جو اہل سنت و جماعت میں بڑی مشہور ہے، اور سنی حضرات بڑے شوق اور ذوق اور والہانہ طور طریقے سے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن کچھ باتیں مسلمانوں میں جو ہیں، پہلی بات عام طور سے ہماری مائیں بہنیں، ان کا یہ ایک ذہن بنا ہے جب تک لکڑہارے کی کہانی نہ سن لو، جب تک 10 بیویوں کی کہانی نہ سن لو، جب تک سیدہ بی بی کی کہانی نہ سن لو، جب تک فاتحہ پوری نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے یہ نیاز صرف مٹی کے برتن ہی میں ہوگی، دوسرے برتنوں میں نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نئے کنڈے ہونا چاہیے، پرانے میں نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جہاں فاتحہ تو وہیں بیٹھ کر کے کھاؤ، نہ مسجد میں لے جاؤ، نہ گھروں میں لے جاؤ، نہ گلیوں میں لے جاؤ۔ میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، پہلے کے لوگوں نے یہ جو شرط لگائی ہے نا کہ وہیں کھاؤ، اس میں بھی کہیں نہ کہیں وجہ یہ ہے، آپ بھی سمجھیں گے شاید اس کو۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو چیز اللہ والوں سے منسوب ہو جائے وہ لائق تعظیم ہو جاتی ہے۔ زیادہ دور نہ جائیں، بریلی شریف، ہم تو بریلی شریف سے دور ہیں ہی نہیں الحمدللہ، اور جو بریلی کے قریب ہو جاتا ہے وہ بد مذہبوں سے دور، جہنم سے دور، اور اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور ذات کون سی تھی اس وقت اعلیٰ حضرت کے سامنے؟ محدث اعظم ہند کچوچوی، اور 11ویں کی نیاز۔ یہ مشق افتاء کے لیے گئے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے، فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ سرکار بغداد کی نیاز کے لیے کچھ شیرینی منگوائی جائے۔ سید صاحب شروع کرنے والے تھے مشق افتاء، حضور محدث اعظم ہند کچوچوی۔ اب نیاز ہوئی، فاتحہ ہوئی، حاضرین میں تقسیم کرتے کرتے غلطی سے کسی سے کچھ دانے زمین پر گر گئے۔ ادب سیکھنا ہے، آؤ ہم بریلویوں سے ادب سیکھو۔ اس لیے جب گرے زمین پر تو علماء کا بیان ہے کہ خود سب نے دیکھا وقت کا مجدد، لاکھوں علماء کا سردار، جس کے علم کا لوہا عرب و عجم نے مانا ہو، جس کی شان یہ ہو جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں۔ اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت اٹھے ہیں اور ہاتھ سے نہیں جھک کر اپنی زبان کی نوک سے اس شیرینی کو اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ادب دیا ہے، اور اسی ادب کا نتیجہ ہے کہ چاروں طرف جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے، وہاں وہاں رضا کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ اور حال یہ ہے احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج سبحان بھی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہیں نہ کہیں بڑے بوڑھوں کی بات میں کوئی بہتری ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ اس لیے شرط لگائی تھی کہ بے ادبی نہ ہو، وہیں بیٹھو کھاؤ اور جاؤ، لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، نیاز دلاؤ، ایصال ثواب خوب کرو، اور اپنے سرکاروں کی بارگاہ کا اتارا اور صدقہ لو، لیکن شریعت نے جتنی قیودات لگائی ہیں اسی کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ اگر ہم اپنے سرکاروں کی یادیں منائیں گے تو پھر یہاں بھی ان کی خیرات ملے گی، اور میدان محشر میں بھی یقیناً ملے گی۔